الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے ما اريد منهم من رزق نہیں چاہتا میں ان سے کوئی روزی نہ وما اريد ان يطعمون اور نہیں چاہتا میں یہ کہ وہ کھلائیں مجھے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے قوت والا ہے مضبوط ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اہل سنت والجماعت محترم بزرگوں قابل احترام ساتھیوں عزیز نوجوان بھائیوں تکمیل انسانیت کے موضوع پر ہمارا جو مضمون تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اس ضمن میں آج ہماری گفتگو ہوگی مقصد دنیا پر دنیا کا مقصد کیا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے یہ کائنات خود بخود نہیں بنی بلکہ اسے کوئی بنانے والا ہے اور جہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے تو وہاں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس کے پیچھے بنانے والے کا کوئی مقصد بھی ہے اللہ رب العزت نے دو مخلوقات کو مکلف بنایا زمین پر دو مخلوقات ہیں جو آسمانی تعلیمات پر عمل کرنے کی پابند ہیں جن کے لیے خداوند کائنات نبیوں کو بھیجتا ہے جن کے لیے خداوند کائنات کتابوں کو بھیجتا ہے جن کے لیے خداوند کائنات وحی اور احکامات بھیجتا ہے وہ دو مخلوقات ہیں انسان اور جنات باقی چیزوں کے لیے کوئی وحی نہیں آتی احکامات کی کوئی پابندی نہیں ہے جانوروں کے لیے احکامات کی کوئی کتاب نہیں آتی ان کی طرف کوئی نبی نہیں آتا ان دونوں مخلوقات کے لیے اللہ رب العزت نے جو ضابطہ دیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ان دونوں مخلوقات کو پیدا کرنے کا ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں گویا اللہ رب العزت نے انسان کا کائنات کے اندر ایک ہی مقصد بیان کیا ہے دوسرا اس کا کوئی مقصد نہیں باقی تمام چیزیں اس کی ضرورت سے متعلق تو ہو سکتی ہیں مقصد سے نہیں
بیوی ہے تو ضرورت ہے، مقصد نہیں. اولاد ہے تو ضرورت ہے، مقصد نہیں. زمین ہے ضرورت ہے، مقصد نہیں. خوراک ہے ضرورت ہے، مقصد نہیں. دکان ہے تو ضرورت ہے، مقصد نہیں. ملازمت ہے تو ضرورت ہے، مقصد نہیں. باقی تمام چیزیں انسان کی ضرورت تو کہلا سکتی ہیں اور ضرورت ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد ایک اور صرف ایک، اور وہ ہے اللہ کی عبادت. اور میں بے شمار دفعہ اس بات کی وضاحت کر چکا کہ عبادت کا دائرہ ہم نے جو سکیڑ رکھا ہے چھوٹا سا دائرہ، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے. عبادت کا دائرہ اتنا چھوٹا نہیں، اور عبادت کا دائرہ بڑا وسیع دائرہ ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے پیغمبر کی سنت کے دائرے میں رہ کے کیا جائے وہ عبادت ہے. خواہ اس کا تعلق انسان کی ضرورت کے ساتھ کیوں نہیں. شادی انسان کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہی شادی اللہ کی رضا کے لیے پیغمبر کی سنت کے مطابق کرے تو یہی شادی عبادت ہے. کھانا میری ضرورت ہے، لیکن وہی کھانا اللہ کی رضا کے لیے نبی کی سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے میں کھاؤں تو وہ کھانا عبادت ہے. سونا میری ضرورت ہے، لیکن وہی نیند میں اگر اللہ کی رضا کے لیے پیغمبر کی سنت کے مطابق کروں تو وہ نیند بھی عبادت ہے. عبادت کا دائرہ بڑا وسیع ہے. صرف یہ جو مشینری اللہ رب العزت نے انسان کے سر کے اندر فٹ کر رکھی ہے، اس میں تھوڑی سی سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے. کھانا میری ضرورت ہے. فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے اگر میں کھانا اس نیت سے کھاؤں جو میری ضرورت ہے کہ میں یہ کھانا کھاتا ہوں، اس کھانے سے میرے جسم کے اندر توانائی آئے اور میں اس توانائی کو اللہ کی اور رسول کی اطاعت میں صرف کروں، یہ اس کی اعلیٰ ترین عبادت ہے. کھانا ہے میری ضرورت، لیکن کھاؤں اس نیت سے کہ اس کھانے سے میرے جسم کے اندر طاقت آئے، میرے جسم کے اندر توانائی آئے، اور اس توانائی کو میں اللہ کی عبادت میں صرف کروں. کمانا میری عبادت ضرورت ہے، لیکن اگر میں اس نیت سے کہ بال بچوں کی پرورش، اپنا پیٹ یہ خدا بند کائنات نے ضرورت کے ساتھ میرے ساتھ لگائے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا تاجر، ایسا دکاندار جو اللہ اور رسول کے حدود میں رہتے ہوئے حلال کماتا ہے، حلال مقامات پہ خرچ کرتا ہے، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ قیامت والے دن انبیاء کرام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب میرے ذہن میں سوال آتا ہے تجارت تو اس نے اپنی ضرورت کے تحت کی ہے، کمائی اس نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کی ہے، لیکن اٹھایا جائے گا صدیقین کے ساتھ، اٹھایا جائے گا انبیاء کے ساتھ. گویا خدا کا پیغمبر مجھے یہ سمجھانا چاہتا ہے اگر تو تجارت بھی
اللہ اور اس کے رسول کے حدود کے اندر رہتے ہوئے کرے گا، تیرا وہ کمانا، تیرا وہ تجارت کرنا، تیرا وہ دکان کرنا بھی اللہ کے ہاں عبادت میں لکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی مقصد بیان کیا ہے، انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف ہے اللہ کی عبادت، اس کے رسول کی سنت کے دائرے میں رہنا، ہر عمل، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، تجارت میں، سیاست میں، معیشت میں، ہر معاملے کے اندر اللہ کے رسول کی سنت کے دائرے میں رہنا عبادت ہے۔ اور خداوند کائنات اس مقام پہ ایک اور جملہ فرماتے ہیں، کہیں کسی کے ذہن کے اندر یہ نہ آ جائے کہ اللہ میری عبادت کا محتاج ہے۔ اس جملے کے متصل بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں کسی بندے سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کما کے کھلائے، میں کسی بندے سے رزق نہیں مانگتا، میں کسی بندے سے کھانا نہیں مانگتا، میرا کوئی مطالبہ نہیں اپنے بندے سے، بلکہ میرا تو اس سے وعدہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کھلاؤں گا میں، پلاؤں گا میں، کھلانا میرا کام ہے، میری عبادت کرنا تیرا کام ہے، پلانا میرا کام ہے، میری عبادت کرنا تیرا کام ہے، تیری ضروریات کو پورا کرنا میرا کام ہے، میری عبادت کرنا تیرا کام ہے، اگرچہ میں تیری عبادت کا محتاج نہیں۔ ظاہر بات ہے ہمارا ایمان ہے، میں اگر اللہ کی عبادت کروں تو وہ پھر بھی اللہ ہے، میں اس کی عبادت نہ کروں تو وہ پھر بھی اللہ ہے، اس کی ذات کے اندر ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا، کائنات کے اندر ایک فرد بھی اس کی عبادت کرنے والا نہ ہو، وہ پھر بھی خدا ہے، وہ پھر بھی اللہ ہے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں، اے انسان، اس دنیا کے اندر تیری ضروریات تو پھیلی ہوئی ہیں، انگنت، شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مقصد سے رہے۔ اور ایک مقام پہ تو خداوند کائنات فرماتے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، ہم نے جو کچھ زمین کے اندر پیدا کیا ہے انسان تیری ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے اپنے لیے بنایا، زمین تیرے لیے بنائی، تجھے اپنے لیے بنایا، سورج تیرے لیے بنایا، تجھے اپنے لیے بنایا، چاند تیرے لیے بنایا، تجھے اپنے لیے بنایا، ساری چیزیں جو کچھ بھی ہیں سب کچھ تیرے لیے بنائی، البتہ تیرے اور جانور کی زندگی میں فرق کرنے کے لیے اس زمین کی تمام چیزوں کو تیرے لیے بنایا، لیکن ایک قانون کے دائرے کے اندر، جانور کے لیے قانون کوئی نہیں، تیرے لیے قانون ہے، تیرے اور حیوان کے اندر یہی تو ایک فرق ہے، تیرے لیے قانون ہے، اس کے لیے قانون ہے، اس کے لیے ضابطہ ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انسان ہم نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس دنیا کے بارے میں ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کے اندر 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو گیا ہے، انہوں نے جنگلوں کے اندر، غاروں کے اندر جا کے ڈیرے ڈال دیے کہ ہمارا کام تو صرف اللہ کی عبادت ہے، سوسائٹی سے کٹ گئے، سماج سے کٹ گئے، بیوی بچوں سے کٹ گئے، رشتہ داروں سے کٹ گئے، انہوں نے جا کر جنگل کے اندر، غاروں کے اندر ڈیرے ڈال دیے، جسے رہبانیت کہا جاتا ہے، اور خدا کے پیغمبر نے سختی کے ساتھ فرمایا
لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت کا کوئی تصور نہیں کہ کوئی آدمی پوری سوسائٹی سے کٹ کر جنگل میں جا بیٹھے اور جا کے اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ کمال یہ نہیں کہ سوسائٹی سے کٹ کر تو اللہ کی عبادت کرے، کمال یہ ہے سوسائٹی میں رہ کر تو اللہ کو یاد رکھے۔ اسلام کے اندر رہبانیت کا کوئی تصور نہیں۔ اس دنیا کے بارے میں ایک تصور وہ ہے جسے رہبانیت کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے اندر یہ تصور مکثر تھا، بلکہ ان کے ہاں تو کچھ لوگ ایسے تھے جو اس مقصد کے لیے بچوں کو اغوا کر کے جنگل میں لے جاتے تھے، اور باقاعدہ ان کے گروہ تھے۔ فلاں کا اتنا گروہ ہے، اس کے ساتھ 3000 آدمی ہیں جنگل کے اندر عبادت کرنے والے، فلاں کے گروہ کے اندر 5000 آدمی ہیں۔ باقاعدہ سوسائٹی سے بچوں کو اغوا کر کے وہ اپنے گروہ کے اندر اضافے کرتے تھے رہبانیت کے لیے۔ اسلام نے رہبانیت کے تصور کو مسترد کیا ہے، اور کس انداز سے؟ تو سمجھتا ہے بیوی سے کٹ جانا عبادت ہے؟ خدا کا پیغمبر کہتا ہے یہ سنت ہے، اور صرف میری نہیں سارے نبیوں کی۔ نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ بال بچوں سے کٹ کر جنگل میں بیٹھ جانا عبادت ہے؟ خدا کا پیغمبر کہتا ہے والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کر کے کما کے لاتا ہے حلال، اور ان کو حلال کھلاتا ہے، قیامت والے دن میں اس کی شفاعت، ان پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ انسانیت کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک گروہ ہے جو رہبانیت کا تصور دیتا ہے، اور ایک تصور ہے اس زمین پر کسی انسان کی کوئی ملکیت نہیں، یہ اشتراکیت کا تصور، روس والوں کا تصور، چائنا والوں کا تصور، کوئی چیز کسی آدمی کی ملکیت نہیں بن سکتی۔ مکان ہے تو گورنمنٹ کا ہے، رہنے کے لیے دیں گے، خوراک ہے تو گورنمنٹ دے گی، کوئی ملکیت نہیں کسی کی۔ حالانکہ اسلام اس تصور کو قطعاً قبول نہیں کرتا۔ میں پوچھتا ہوں، اگر مجھے کوئی چیز اپنی ملکیت میں رکھنے کی اجازت ہی نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے دوں؟ زکوٰۃ کا حکم اسلام کے اندر ہے یا نہیں؟ اگر میری ملکیت کا تصور ہی کوئی نہیں تو میں زکوٰۃ کہاں سے دوں گا؟ کیسے دوں گا؟ صدقہ کیسے کروں گا؟ قربانی کیسے دوں گا؟ فطرانہ کیسے دوں گا؟ اور میرے مرنے کے بعد میری وراثت کیسے چلے گی جب میری ملکیت ہی نہیں؟ اب دیکھیے، پیغمبر کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اسی لیے پیغمبر کی وراثت بھی نہیں ہوتی۔ پیغمبر کو خداوند کائنات دنیا میں جو کچھ دیتے ہیں صرف اپنے بیوی بچوں کے استعمال کے لیے دیتے ہیں۔ جو کچھ پیغمبر چھوڑ جاتا ہے اب وہ پیغمبر کے اولاد کے اندر، پیغمبر کی بیویوں کے اندر وراثت نہیں چلتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی وراثت نہیں ہوتی، نہ وہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ باقی سب کی وراثت چلتی ہے۔ اب اگر کوئی چیز مجھے اپنی ملکیت میں رکھنے کا حق ہی نہیں تو میری وراثت کیسے چلے؟ یہ دوسرا تصور ہے اشتراکیت کا، کہ کوئی آدمی کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، نہ مکان کا، نہ زمین کا، نہ جائیداد کا، نہ فیکٹری کا، نہ کارخانے کا، سب کچھ سرکاری ہے، گورنمنٹ کے استعمال کے لیے جس کو جو چاہے دے۔ اور تیسرا تصور جو ہمارے ہاں ہے، جس کے خمیازے ہم 63 سال سے بھگت رہے ہیں، کہ جو کچھ بھی آمدن ہے اس میں غریب کا کوئی حق نہیں، سب زرداروں کا حق۔ جو کچھ بھی ہے اس میں غریب
نہیں. یہ امیر طبقے کا احسان سمجھو کہ وہ غریب کو کھانے کے لیے 2000-4000 روپے اپنی فیکٹری سے تنخواہ دے دیتا ہے. یہ امیر کا غریب پر احسان سمجھو. یہ تیسرا تصور ہے ہمارے ہاں سرمایہ داری کا کہ ایک طبقہ دولت پہ ہاتھ بن کے بیٹھ جائے اور غریب کو اس کے حقوق سے معروف کر دے. ہمارے ہاں یہی تصور ہے. 63 سال دیکھ لیجیے کیا حکومت آج تک سرمایہ داروں کے علاوہ کسی غریب کے ہاتھ میں آئی ہے؟ کوئی غریب خاندان برسر اقتدار آیا ہے یا جاگیردار آیا ہے یا سمجھدار آیا ہے، سرمایہ دار ہے؟ یہ تیسرا تصور ہے کہ انسانی سوسائٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. بڑا طبقہ جو دولت مند ہے حکومت اس کا حق ہے، اونچے عہدے اس کا حق ہے، کرسی اس کا حق ہے. غریب تو صرف اس کے لیے محنت کرنے والا ایک جانور ہے. غریب تو صرف اس کی فیکٹری میں کام کرنے والا ایک حیوان ہے. غریب کا حق کرسی پر نہیں ہے، غریب کا حق اسمبلی میں نہیں ہے، غریب کا حق اقتدار میں نہیں ہے. یہ تیسرا طبقہ ہے انسانی سوسائٹی کا جس نے مقصد دنیا کے حوالے سے یہ تصور دے رکھا ہے کہ یہ اقتدار، کرسی، حکومت یہ صرف اور صرف سرمایہ دار طبقے کا حق ہے، غریب کا حق نہیں ہے. چوتھا تصور اسلام کا ہے. اسلام نہ تو رہبانیت کی اجازت دیتا ہے کہ سوسائٹی سے کٹ کر جنگلوں میں بیٹھ جاؤ، نہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہر آدمی کو اس کی ملکیت سے محروم کر دو، نہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ سوسائٹی کے ایک طبقے کو دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ، چھوٹا طبقہ پستا جائے چلا جائے. اسلام ان تینوں چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کی تعلیمات کے اندر اعتدال ہے، اعتدال. مقصد دنیا کے حوالے سے انسان کو خداوند کائنات نے دنیا کو اس کا مقصد بنا کے نہیں بلکہ ضرورت بنا کے بھیجا. یہ دنیا اس کی ضرورت ہے. عام طور پر کچھ کمیونسٹ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ خدا تعالی نے قرآن مقدس میں حضور علیہ السلام سے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر ہم خرچ کیا کریں؟ قل العفو، آپ کہہ دیجئے ضرورت سے زائد جو کچھ ہے خرچ کریں. یہ قرآن کی آیت ہے. یسألونک ماذا ینفقون، اے پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ہم خرچ کیا کریں؟ قل العفو، ان سے کہہ دیجئے ضرورت سے زائد جو کچھ ہے خرچ کر دیں. تمام ائمہ اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں یہ خداوند کائنات کا حکم نہیں ہے، ترغیب ہے. ترغیب، حکم اور ترغیب میں بڑا فرق ہوتا ہے. حکم کیا ہے؟ اپنے مال میں سے 2.5% زکات ادا کرو. حکم کیا ہے؟ اپنے مال میں سے صدقہ فطر ادا کرو. حکم کیا ہے؟ اپنے مال میں سے قربانی ادا کرو. ترغیب کیا ہے؟ ضرورت سے زائد جو کچھ ہے خرچ کر دو. حکم اور ترغیب کے اندر فرق ہے. یہ حکم نہیں ہے، یہ ترغیب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بے شمار ایسے تھے جنہوں نے حکم پہ عمل کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم پہ عمل کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم پہ عمل کیا. اور بعض ایسے تھے جنہوں نے ترغیب پہ عمل کیا ہے. المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
جب ان کو سالانہ وظیفہ ملتا پورے سال کا، جس دن وظیفہ ملتا شام تک وہ وظیفہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر چکی ہوتی۔ وہ ترغیب ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے والے نے پوچھا، مائی صاحبہ زکات کتنی آتی؟ مائی صاحبہ نے بڑا عجیب جملہ فرمایا اگر مال تیرے پاس ہو تو 100 میں سے 2.5 روپے، اور مال اگر میرے پاس ہو تو 100 میں سے 100 ایک حکم ہے، ایک ترغیب ہے، اور آج یہ ترغیب دے رہا ہے خود اللہ کو۔ اے پیغمبر، جب یہ آپ سے سوال کریں آپ ان سے کہہ دیجئے جو کچھ تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے یہ خرچ کر دو۔ ترغیب ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ترغیب پر عمل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس ترغیب پر اتنے سخت تھے کہ ان صحابہ سے جن کے پاس مال ہوتا تھا بسا اوقات جا کے جھگڑتے تھے، یہ مال تم نے رکھا ہوا کیوں؟ صحابہ کرام نے ترغیب پر بھی عمل کیا ہے، حکم پر بھی۔ اسلام اور ایک بات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حکم سے ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا تعلق ترغیب سے ہے۔ خداوند کائنات یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ صرف وہی خرچ کرے جو میں حکم دیتا ہوں، میرا بندہ کچھ اپنی مرضی سے بھی خرچ کرے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ صرف وہی کچھ خرچ کرے جس کا میں نے حکم دیا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ کچھ اپنی مرضی سے بھی خرچ کرے، اپنی رضا سے بھی خرچ کرے، کیونکہ حکم کے اندر جبر آ سکتا ہے۔ جو آدمی حکم کے تحت خرچ کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھ کے خرچ کرتا ہو، لیکن جو اپنی رضا سے خرچ کرے گا اس کے اندر تو جبر نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اولاد پر زکات صدقات حرام ہے۔ اب میرے پاس کئی دفعہ مسائل آتے، سید کو زکات دینا جائز نہیں ہے، سید کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اولاد کے لیے صدقہ لینا زکات لینا جائز نہیں ہے۔ اب کچھ دوست میرے پاس آ جاتے ہیں، جی پھر سید کہاں سے کہا ہے؟ بھائی ضرور تو نے اس کو زکات دینی ہے، تیرے مال کے اندر پیغمبر کی اولاد کے لیے دعویٰ اتنا کرتا ہے، میرے دل کے اندر پیغمبر کی بڑی محبت ہے، دعویٰ اتنا کرتا ہے میرے دل کے اندر پیغمبر کا عشق ہے، دعویٰ اتنا کرتا ہے میرے دل کا پیغمبر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن پیغمبر کی اولاد کے لیے تیرے پاس زکات کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں کہ تو پیغمبر کی اولاد سے وہ خرچ کر سکے۔ زکات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کی میل قرار دیا، اور میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اگر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو جس میں 2500 روپے زکات آتی ہے، مال اس کی حلال کمائی کا ہے، مال کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن جب تک اس 1 لاکھ میں سے 2500 روپیہ جو زکات ہے وہ خرچ نہیں کر لیتا اس وقت تک یہ لاکھ کا لاکھ خنزیر کی طرح نجس ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ابھی میل موجود ہے، اس کے اندر ابھی نجاست موجود ہے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين۔ یہاں حکم آ گیا
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ ان سے کہہ دو جو کچھ بھی تم اپنے والدین پر، اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر جو کچھ بھی خرچ کرو گے قیامت والے دن خداوند کائنات تمہیں اس کا بہترین صلہ عطا کریں گے۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، اسلام سرمایہ داری کے خلاف ہے، سرمایہ کاری کا نہیں۔ یہ دو الگ الگ اصطلاحات ہیں، ایک ہے سرمایہ داری، ایک ہے سرمایہ کاری۔ اسلام سرمایہ داری کا تصور ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کرتا۔ اسلام سرمایہ کاری کا تصور دیتا ہے۔ سرمایہ داری اور سرمایہ کاری میں فرق کیا ہے؟ سرمایہ دار اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں خداوند کائنات فرماتے ہیں الذی جمع مالہ وعدہ یحسب ان مالہ اخلد، جو کچھ آتا ہے سمیت کے غیر ملکی بینکوں میں جمع کراتا جاتا ہے، گنتا رہتا ہے، بینکوں میں جمع کراتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، بینکوں میں جمع کراتا رہتا ہے، اس میں سے نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے نہ مخلوق کا حق ادا کرتا ہے، بس ساری اپنی تجاری میں ڈالے چلا جا رہا ہے، وہ ہے سرمایہ دار۔ اور اسلام سرمایہ داری کا تصور نہیں دیتا۔ سرمایہ کار جو حلال کماتا ہے اس میں سے اللہ کا حق بھی دیتا ہے، بندوں کا حق بھی دیتا ہے، وہ سرمایہ کار۔ حضرت سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، بلوائیوں نے جو مختلف الزامات ان پر عائد کیے تھے ان میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے تو خلافت کی تنخواہ یعنی وظیفہ لیتے تھے، عمر فاروق جب خلیفہ بنے تھے تو خلافت کی تنخواہ یعنی وظیفہ لیتے تھے، عثمان وظیفہ کیوں نہیں لیتا، تنخواہ کیوں نہیں لیتا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر کی مالی پوزیشن کمزور تھی، وہ اپنا سارے کا سارا مال پیغمبر پر خرچ کر چکے تھے، پیغمبر کی وفات حسرت آیات کے بعد ابو بکر کے گھر کے اندر کچھ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلافت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھ کے ابو بکر صدیق تجارت کے لیے باہر نکلے تو صحابہ نے گھیر لیا، حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، یا خلیفۃ النبی، کہاں ابو بکر علی، گھر میں بچے بھی ہیں، آخر ان کا بھی تو پیٹ پالنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا خلیفۃ النبی، اگر آپ تجارت میں لگ گئے تو خلافت کی پوری ذمہ داریاں نہیں نبھا سکیں گے، چلیے میں مہاجرین اور انصار کی مجلس سے شورا بلاتا ہوں۔ شورا کا اجلاس ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ مقرر ہوا تاکہ یہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ خلافت کے امور سر انجام دے سکے۔ ان کا اعتراض تھا ابو بکر نے خلافت کی تنخواہ دی ہے، وظیفہ لیا ہے، عمر نے لیا ہے، عثمان کیوں نہیں لیتا؟ حضرت عثمان نے کہا میرے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ان کی مالی پوزیشن کمزور تھی، تنخواہ لیتے تھے، میں مسکین آدمی نہیں ہوں، میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی پوزیشن خلافت کے وقت بھی مضبوط تھی، خلافت کے وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی پوزیشن مستحکم تھی۔ خداوند کائنات سرمایہ کاری سے نہیں روکتا، حلال کماؤ، اس میں سے اللہ، اس کے رسول، اس کی مخلوق کا حق ادا کرو، باقی اپنے بچوں پہ خرچ کرو۔ اگر کچھ جمع کر کے بھی رکھتے ہو اسلام پابندی نہیں لگاتا،
لیکن جمع کرتے جانا. پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ میرے پاس جو آمدن آ رہی ہے میری ہے کہ قوم کی ہے. یہ بھی نہیں دیکھنا یہ جو آمدن میرے پاس آ رہی ہے میری ہے یا قوم کی ہے. یہ بھی نہیں دیکھنا کہ میرے پاس جو آمدن آ رہی ہے حلال کی ہے یا حرام کی ہے. اور پھر اس آمدن کو بھی غیر ملکی بینکوں میں جمع کرا دینا. پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا. اس وقت پاکستان ہمارا ملک تقریباً $55 بلین کا مقروض ہے. $55 بلین. اور ہمارے صدر مملکت کے دوسرے ممالک کے اندر جو سرمایہ ہے وہ 130 بلین ہے. غور کرنے کا مقام ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ تم وہ سرمایہ جو تم نے غیر ملکوں میں دوسرے ملکوں میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے اگر تم اس سرمایہ کو اپنی قوم پہ خرچ کرو تو تمہیں کشکول لے کر کسی غیر کے دروازے کا بکاری بننے کی ضرورت نہیں پڑتی. تاریخ ایک واقعہ ہے. جب ہلاکو خان نے بغداد پہ قبضہ کیا تھا تباہی مچائی تھی خلیفہ گرفتار ہوا. گرفتار ہو کے آیا. ہلاکو خان نے خلیفہ وقت کو اپنے سامنے بٹھایا اپنے سامنے کھانا رکھا. اس کے سامنے رکابیوں کے اندر سونے کے برتنوں کے اندر ہیرے جواہرات رکھے. ہاں بھائی کھاؤ. ہلاکو خان نے اپنے سامنے روٹی رکھی. خلیفہ وقت جس سے اس نے اقتدار چھینا تھا جس کو شکست دے کر بغداد پہ قبضہ کیا تھا اس کے سامنے سونے کی پلیٹوں میں ہیرے جواہرات رکھے اور اس سے کہا کھاؤ. اس نے کہا یہ میں کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا جیسے جمع کیے تھے. یہ جو تیرے خزانے سے یہ سارا مال نکلا ہے میں یقین سے کہتا ہوں اگر یہ مال تو نے اپنی فوج پہ خرچ کیا ہوتا تو نے اپنی سبلت پہ خرچ کیا ہوتا ان سے تو نے اسلحہ بنایا ہوتا ان سے تو نے تلواریں تیار کی ہوتی ان سے تو نے نیزے بنائے ہوتے ان سے تو نے اسلحہ تیار کیا ہوتا تو آج جہاں حکومت تیری ہوتی ہلاکو خان کی نہ ہوتی. آج تلوار تیرے ہاتھ سے نکل کے میرے ہاتھ میں آ گئی. میدان تیرے ہاتھ سے نکل کے میرے ہاتھ میں آ گیا. کرسی تیرے ہاتھ سے نکل کے میرے ہاتھ میں آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے یہ ہیرے جمع کیے فوج پر خرچ نہیں کیا عوام پر خرچ نہیں کیا اسلحہ نہیں بنایا. میں نے جو کچھ دیا ملا میں نے اپنی فوج پر خرچ کیا. میری فوج کے حوصلے بلند تھے تیری فوج کے حوصلے پست. خداوند کائنات فرماتے ہیں یہ سرمایہ داری اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں بلکہ اللہ تو کہتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدده یحسب ان مالہ اخلدا. ہلاکت ہو جائے اس کے لیے جو مال کو جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا. میں جہاں جاؤں گا یہ مال میرے پاس ہوگا. میں کراچی جاؤں گا مال میرے پاس ہوگا. دبئی جاؤں گا مال میرے پاس ہوگا. انگلینڈ جاؤں گا مال میرے پاس ہوگا. امریکہ جائے گا مال میرے پاس ہوگا. بس یہیں تک رک جا اگلی منزل پہ جائے گا یہ تیرے پاس نہیں ہوگا. دبئی تیرے ساتھ جا سکتا ہے جدہ تیرے ساتھ جا سکتا ہے ریاض تیرے ساتھ جا سکتا ہے انگلینڈ تیرے ساتھ جا سکتا ہے امریکہ تیرے ساتھ جا سکتا ہے یہ مال لیکن قبر میں نہیں جائے گا. اگر یہ مال قبر میں جانا شروع ہو جاتا ہے تو آج ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا. آج جانے والا اپنا مال ساتھ لے کے جاتا تو ہمارے پاس کیا جاتا بھائی. خداوند کائنات فرماتا ہے یہ بیوقوف یہ نادان سمجھتا ہے جو اپنے مال کو گن گن کے رکھتا ہے دوسرے ملکوں کے بینکوں میں جمع کراتا ہے یہ سمجھتا ہے یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہنے والا ہے.
اس کو معلوم نہیں، میں اگر دینا جانتا ہوں چھیننا بھی جانتا ہوں، میں اگر دینا جانتا ہوں تو چھیننا بھی جانتا ہوں۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر انسان کی ضرورت، انسان کا مقصد، اس ڈھانچے کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے ایک یہ جسم ہے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں جس طرح کتنا فکر، ذرا توجہ کیجیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، اے انسان جتنا فکر تو اس جسم کی حفاظت کے لیے کرتا ہے، اگر اس سے آدھا فکر بھی تو اپنی روح کی حفاظت کے لیے کرے تو آخرت کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اس جسم کو سردی سے بچانے کے لیے تو کیا نہیں کرتا، اس جسم کو گرمی سے بچانے کے لیے تو کیا نہیں کرتا، اس جسم کو طاقتور بنانے کے لیے تو کون کون سی خوراک استعمال نہیں کرتا، اعلیٰ سے اعلیٰ غذا اس جسم کو فراہم کرتا ہے، گرم سے گرم کپڑا اس جسم کو فراہم کرتا ہے، ہیٹر اس جسم کے لیے لگاتا ہے، اے سی اس جسم کے لیے لگاتا ہے، پنکھے اس جسم کے لیے لگاتا ہے، بادام اس جسم کے لیے کھاتا ہے، روٹی اس جسم کے لیے کھاتا ہے، ساری توانائیاں تو نے اس جسم کے لیے صرف کر دی، اگر اس سے آدھا فکر ہی تو نے اپنی روح کے لیے کیا ہوتا تو ایک مسلمان ہوتا۔ اور میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی ضرورت بھی مٹی سے ہے، روح آسمان سے آئی ہے، اس کی ضرورت بھی آسمان سے ہے۔ روح کہاں سے آئی ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، جسم مٹی سے آیا ہے، اس کی ہر ضرورت مٹی سے ہے، اس کی خوراک مٹی سے، اس کا لباس مٹی سے، اس کا مکان مٹی سے، لیکن روح آسمان سے آئی ہے، اس کے لیے اس کی خوراک بھی آسمان سے آئی ہے۔ نماز روح کی خوراک ہے، آسمان سے آئی ہے، روزہ روح کی خوراک ہے، آسمان سے آیا ہے، یہ قرآن روح کی خوراک ہے، آسمان سے آیا ہے، آسمان سے اللہ نے روح کو بھیجا تو اس کی غذا بھی ساتھ بھیجی۔ روح کی غذا آسمان سے آتی ہے، روح کی غذا زمین سے نہیں، روح آسمان سے آئی ہے تو اس کی غذا اور خوراک بھی آسمان سے آئی۔ عام طور پر کچھ جاہل قسم کے لوگ بے وقوف نادان کہہ دیا کرتے ہیں موسیقی روح کی غذا، موسیقی روح کی غذا نہیں، تیرے جسم کے اندر اس جسم کی نمائندگی کرنے والا جو نفس ہے نا، روح اس نفس کی غذا ہے، روح کی غذا نہیں۔ وہ نفس جو جسم کے اندر تیرے جسم کی ترجمانی کرتا ہے، اس جسم کی نمائندگی کرتا ہے، موسیقی اس نفس کی غذا ہے، روح کی غذا نہیں۔ اگر آدمی کو گانا سننے سے راحت ملتی ہو تو سمجھ لے میرے اندر نفس میری روح پہ غالب ہے، اور اگر اس کو قرآن کی تلاوت سے راحت ملتی ہو تو یقین کر لے میری روح میرے نفس پہ غالب ہے۔ اگر اس کا دل مسجد میں لگتا ہو تو یقین کر لے میری روح میرے نفس پہ غالب ہے، اگر اس کا دل بازار میں، سینما میں، ٹی وی پہ، ویسیار پہ لگتا ہو تو یقین کر لے میرا نفس میری روح پہ غالب ہے۔ یہ کشمکش انسان کے اندر ہے، دو تقاضے انسان کے اندر، یہ دو تقاضوں کی جنگ انسان کے اس وجود کے اندر، اس سلطنت کے اندر، اس مملکت کے اندر دو تقاضوں کی جنگ ہے۔ ایک طرف تقاضے روح کے ہیں، دوسری طرف تقاضے جسم کے ہیں، دونوں اندر سے بولتے ہیں۔ اب اگر میں روح کے تقاضے پورے کرتا ہوں پھر تو میں مومن ہوں، اور اگر نفس کے تقاضے ہی پورے کیے جا رہا ہوں، جسم کے تقاضے ہی پورے کیے جا رہا ہوں، اور وہاں یہ بھی نہیں دیکھتا حلال ہے یا حرام ہے، تو پھر یقین کر لیجئے میرا نفس، یعنی جسے میں شیطان بھی کہہ سکتا ہوں، میرا شیطان میری روح پہ غالب ہو گیا ہے۔ یہ دونوں قسم کے تقاضے انسان کے اندر ہیں۔
ایک آواز بڑی مدھم سی ہوتی ہے. 24 گھنٹوں کے اندر ٹی وی پہ بیٹھے، پی سی آر پہ بیٹھے، بازار میں بیٹھے، ڈیرے پہ بیٹھے، جی چاہتا ہے بیٹھے رہیں، لیکن آذان کی آواز آئے اور دل چاہے میں مسجد میں جاؤں، مجبور ہو کے نہیں، دل چاہے مسجد میں جاؤں، نماز پڑھوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ فرمایا کائنات کا خوش قسمت ترین انسان ہے وہ، اور اللہ کا محبوب ترین انسان ہے وہ جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، دوسری نماز پڑھنے کے بعد تیسری نماز کا انتظار کرتا ہے. وہ بس سلام پھیر کے بھاگتا نہیں، اس کی تو پتہ نہیں نماز کے اندر توجہ بھی تھی یا نہیں. مولوی صاحب 1 منٹ اگر نماز لیٹ کر دیں، تاخیر کر دے، لمبی کر دے نماز، تو دل کے اندر نماز کے اندر ہی غصہ آتا ہے، آج بہت لیٹ کر رہے ہیں بھائی صاحب، قاری صاحب آج لمبی قرات کر رہے ہیں. اور یہاں ایک بات میں ائمہ اکرام اگر یہاں موجود ہوں مختلف مساجد کے، تو ان کے لیے بھی میں مسئلہ واضح کر دوں. ائمہ اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بات پر اتفاق ہے، اور حضور علیہ السلام کا فرمان بھی کہ امام کو نماز کے لیے اپنے مقتدیوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے، لازم ہے. ایک مسجد کے نمازی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا امام نماز مغرب اور عشاء کی بڑی لمبی پڑھتا ہے، قرات بہت لمبی کرتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں. جب ہم اپنے امام سے کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں قرآن سناتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امام کو بلایا. ظاہر بات ہے جس امام کو خدا کے پیغمبر نے بلایا ہے وہ صحابی ہوگا نا، کیا خیال ہے بھائی، کون ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا اور ڈانٹا، خبردار، نماز کے اندر جماعت کے لیے اپنے مقتدیوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے. اگر تمہارے مقتدیوں میں بوڑھے آدمی موجود ہے تو ان بوڑھوں کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے. تمہارے مقتدیوں کے اندر بیمار ہیں تو بیماروں کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے. ہمارے والد محترم امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، جب اپنی نماز پڑھو جتنی طویل پڑھو گے اتنا زیادہ اجر ہوگا، لیکن جب نماز پڑھاؤ تو تمہاری نماز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے. نہ اتنی لمبی کرو کہ پیچھے بوڑھے بیدار ہو جائیں، تھک جائیں، اور نہ اتنی مختصر کرو کہ کوئی رکوع اور سجود بھی ادا نہ کر سکے. جب نماز پڑھاؤ تو اعتدال کے ساتھ. اس جسم کے اندر دنیا کے لیے 2 تقاضوں کی جنگ ہے. روح اپنے تقاضے کرتی ہے، روح کا تقاضا ہے نماز کا، روح کا تقاضا ہے قرآن کی تلاوت کا، روح کا تقاضا ہے روزے کا، روح کا تقاضا ہے نیکی کا، نفس کا تقاضا ہے موسیقی کا، نفس کا تقاضا ہے گانے کا، نفس کا تقاضا ہے رشوت کا، نفس کا تقاضا ہے سود کا. یہ 2 تقاضوں کی جنگ انسان کے اندر جاری ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، 2 پہلوان ہوں، ایک پہلوان کو آپ بادام گھوٹ گھوٹ کے پلائیں، اس کو کشتے کھلائیں، دودھ پلائیں، گھی پلائیں، اور دوسرے پہلوان کو آپ 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہ دیں، تو طاقتور پہلوان کون سا ہوگا؟
جی وہی نا جس کو صبح شام بادام کھلا رہے ہو، صبح شام اس کو دودھ پلا رہے ہو، گھی کھلا رہے ہو، وہ نفس کا پہلوان ہماری روح کے پہلوان سے کیوں غالب آ گیا ہے؟ کیوں مساجد میں ہمارا دل نہیں لگتا؟ کیوں قرآن کی تلاوت سے ہمارا دل مانوس نہیں ہوتا؟ کیوں نیکی کی طرف ہمارا دل راغب نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نے نفس کے شیطان اور پہلوان کو خواہشات پوری کر کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ غذا دے کر، اعلیٰ سے اعلیٰ اس کے تقاضے پورے کر کے ہم نے روح کے پہلوان کو اتنا کمزور اور لاغر کر دیا ہے کہ وہ نفس کا شیطان پہلوان ہمارے روح کے پہلوان پہ غالب آ رہا ہے۔ اور یہ خواہشات جو ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مقولہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا کہ خواہشات ایسے ہیں جیسے کوئی آدمی سمندر سے پانی پیے۔ آپ میں سے شاید کسی کو سمندر کا پانی پینے کا اتفاق نہیں ہوا۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی آدمی جتنا پیتا جائے پیاس بڑھتی جائے، جتنا پیتا جائے پیاس بڑھتی جائے گی۔ سمندر کا پانی پیاس کو کم نہیں کرتا، سمندر کا پانی پیاس کو بڑھاتا ہے۔ جتنا پیتے جاؤ گے اتنی پیاس بڑھتی جائے گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے کہ یہ دنیا اس طرح جیسے سمندر ہے، خواہشات اس سے جتنا پانی پیتے جاؤ گے خواہشات کو آگے بڑھاتے جاؤ گے، دنیا کی طلب اور تمہارے دل کے اندر بڑھتی جائے گی، دنیا کی لالچ اور تمہارے اندر آتی جائے گی، دنیا کی ہرس اور تمہارے اندر پیدا ہوتی جائے گی۔ اگر خواہشات پہ عمل کرتے رہو گے دنیا کی طلب کم نہیں ہوگی، بڑھتی جائے گی۔ تو یہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد خداوند کائنات فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، باقی سارا کچھ ہم نے اس کی ضرورت کے لیے بنایا ہے، اس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کو۔ وآخر دعوانا